بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں انور غازی. اس وقت موجود ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پر موجود ہوں. ہمارے ساتھ کون ہے؟ مفتی نعیم رحمہ اللہ کا لگایا ہوا چمن، لگایا ہوا باغیچہ، یہ نشست ان کی ہے. اور جتنے جری بہادر جید عالم دین، جتنا پیغام انہوں نے پھیلایا مفتی نعیم صاحب نے، تو جانے کے بعد بسا اوقات وہ ادارے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن مفتی نعمان صاحب نے، جو ان کے جانشین ہیں، انہوں نے اس ادارے کو بہت آگے پھیلا دیا ہے. جتنا کام ہو رہا تھا دگنا کام ہو رہا ہے. ہمارے ہانگ کانگ سے مہمان آئے ہوئے، ان کو وزٹ کروانے کے لیے ہم لے کر آئے تھے یہاں پر. مفتی نعمان صاحب سے ہم صرف 2 باتیں جانیں گے. مفتی صاحب جی، آپ اپنے والد کے ویژن کو، فکر کو، کاموں کو کتنا آگے بڑھایا ہے اور 10 سال میں کہاں لے کے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. سب سے پہلے تو مولانا آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور وقتاً فوقتاً آپ آتے بھی رہتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. جو آپ نے سوال پوچھا اس حوالے سے کہ والد صاحب نے تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ درخت لگا کر گئے ہیں، اور پھل بھی ہم نے دیکھے. اور پھل آپ بھی جن ممالک میں گئے، آپ وہاں پر ہر جگہ پر آپ نے دیکھا کہ بلوریا کے فضلہ آپ کو ملے ہوں گے. اور نہ صرف ملے بلکہ دین کا کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. جس ملک میں جانا ہوا، دارالعلوم کراچی کے اور جامعہ بلوریا کے فاضل سے کوئی تبلیغی جماعت میں لگا ہوا، کسی نے مسجد میں، کسی نے مصلی، کسی نے چھوٹا سا مدرسہ بنایا ہوا، کوئی لگا ہوا دین. جی بالکل. میں بھی آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہا. ماشاءاللہ آپ کبھی سوئٹزرلینڈ میں جا رہے ہیں، کبھی فلاں ملک میں فلاں ملک میں، تو بہت اچھا بھی لگا. تو اب یہ ہے کہ والد صاحب نے جس نہج پر چھوڑا تھا اس ادارے کو، تو ابھی 3.5 سال ہو گئے ان کو انتقال ہوئے ہوئے. تو 3.5 سال کے اندر ہم نے پورا اس کا روڈ میپ بنایا، اس کی پوری ایک اس کی آؤٹ لائن ہم نے بنائی، اور اس باقاعدہ ہم نے ٹائم لائن سیٹ کی. اچھا. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہمیں اپنے ادارے کو کہاں تک لے کر جانا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ابتدا کی کہ ہماری جو فورن ایفیلیشنز تھی دیگر یونیورسٹیز کے ساتھ، تو وہ پہلے والد صاحب کے زمانے میں بھی الحمدللہ ہوئی تھی. تو اس کام کو ہم نے مزید بڑھا دیا. مزید ہماری تقریباً 4 یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیشن مزید ہو گئی. اسی طریقے سے مزید اب جائیں، آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل بورڈ کا درجہ بھی مل گیا. تو یہ ایک ہماری اچیومنٹ ہے جو والد صاحب کے جانے کے بعد ہم نے حاصل کی. تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا کہ ویزوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا بہت بڑا. تو الحمدللہ یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. الحمدللہ اب ویزے دھڑا دھڑ جامعہ بلوریا کے لیے اس کو مل رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. تو اس وقت پہلے والد صاحب کے زمانے میں جو طلبہ کی تعداد تھی، اس تعداد سے ڈبل ہو گئی، دگنی تعداد اب الحمدللہ بیرون کے طلبہ کی ہو گئی. اور ممالک کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے، پہلے اگر ہم ممالک گنتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس 53 کنٹریز کے طلبہ ہیں یا 50 ممالک کے طلبہ ہیں، اس وقت ہمارے پاس ہم نے حساب لگایا 67 کنٹریز کے طلبہ ہیں. اور اسی طریقے سے مزید آپ دیکھیں تعلیمی معیارات کے اعتبار سے ہم نے 2 سائٹس ہیں، ایک انتظامی ایجوکیشنل سائٹ ہے اور ایک انتظامی سائٹ ہے. تو ایجوکیشنل سائٹ سے ہماری الگ محنت ہو رہی ہے اور انتظامی سائٹ سے ہماری ایک الگ محنت ہو رہی ہے. تو اس کا پورا ہم نے ایک نظر آ رہی ہے. جو بھی میں 3 مہینے کے بعد آیا ہوں، مجھے واضح طور پر فرق محسوس ہوا. اور کل آتے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی، میں نے کہا جو کہ دن بدن یہ ترقی کر رہا ہے. ایک ہوتا نا سلولی سلوک، دیکھیے کہ ماشاءاللہ تیز ترقی کر رہا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. آمین. تو الحمدللہ تعمیراتی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا اب ہماری جو ہے ایک نئی بلڈنگ انشاءاللہ بننے جا رہی ہے، جو صرف اور صرف فارنرز کے لیے، بیرون کے طلبہ کے لیے. اور اس میں بہت بڑی لائبریری ہے، اس میں جو نا آڈیٹوریم ہے، اس میں اور بھی مختلف قسم کی اس میں فیسلٹیز اس کے اندر ہوں گی. تو ریکریشن ایک پورا ایک اس کا ایریا ہے جو ہم نے وہاں پر مختص کیا ہے. تو اس طرح ہم تعمیراتی اعتبار سے بھی اور انتظامی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے بھی پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا جو تربیت کے اعتبار سے اس پر فوکس کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ تھا. پھر ہم نے مطلب بتانے کے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو آپ الومنائی کا نظام دیکھ لیں، انجمن فضلاء کا نظام دیکھ لیں. تو بیرون ممالک میں جو ہمارے ری یونین ہوتے ہیں، اور جیسے ہم نے فرانس میں ایک ری یونین رکھا تھا، پھر ایک جرمنی میں ہم نے رکھا تھا، پھر UK میں ہم نے رکھا تھا،
اسی طرح جو ہے نا ملیشیا کے اندر ہم نے رکھا تھا، انڈونیشیا کے اندر رکھا تھا، تھائی لینڈ کے اندر ہم نے رکھا. تو ہر سال ہماری یہ ترتیب ہوتی ہے کہ ہم ری یونین کرتے ہیں، ہمارے مدرسے کے اساتذہ ان ممالک میں جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں سے ملتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان سے کارگزاری سنتے ہیں، اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ ان کو جو ان کی جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھتے ہیں، اس کا ازالہ کرتے ہیں. تو اس طرح کا ایک پورا ایک بہترین نظم ہے. اور میں کہوں گا کہ ہمارے اساتذہ جو ہے نا، سارا میں کریڈٹ ان اساتذہ کو دوں گا جو ہمارے اساتذہ ہیں. وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارا دل ہے. ظاہر بات ہے ٹیم ورک سے کام ہوگا، ٹیم ورک ہے. وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ہمارے اساتذہ میں تو کہوں گا کہ سب سے بہترین ہے. تو یہ الحمدللہ نظام ہے، اور اگلے 10 سالوں کا بھی ہمارا پلان پورا. مجھے کل میں نے جمعہ پڑھا، استاد محترم، ہم سب کے استاد مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، حضرت نے اسی پر بات کی، اور حضرت نے کہا کہ ہم دینی نظام میں ملا اس قدر کفیل ہیں، پاکستان میں ضروریات پوری ہو رہی ہیں، باہر ممالک کے طلبہ پڑھ کے جا رہے ہیں اور دین پلا رہے ہیں. ادھر یونیورسٹی کالجوں کا کیا حال کیا ہے بتایا کہ یہاں پر تانبا نکل رہا ہے، کوئلہ نکل رہا ہے، کوئلہ تک نکالنے کے لیے ہمارے پاس انجینئر باہر سے آ رہے ہیں، ٹھیکہ باہر کو دے رہے ہیں، اور آدھا سے زیادہ لے کر جا رہے ہیں. مطلب آخری بات، جامعہ بنوریا کی شہرت جو ہے نا ایک ہے غیر ملکی طلبہ ہے، اور بنات کا سسٹم ہے. بنات کا جتنا اچھا سسٹم یہاں باقی کہیں نہیں ہے. آج بھی بنات کا ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہوا آپ نے دیکھا ہے. یہاں پر غیر ملکی طالبات کے لیے کوئی ذہن میں سوچا ہے یا نہیں سوچا؟ ہمارے پاس الحمدللہ بیرون کی طالبات بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی کل جو ہے تھائی کونسلیٹ آئی ہوئی تھی ہمارے یہاں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرون کی تھائی طالبات اتنی ساری جو ہے نا وہاں پر انہوں نے ویلکم کیا، کیونکہ ڈپٹی جنرل جو ہے وہ تھائی لینڈ کی وہ خاتون ہے. تو ان طالبات نے ان کو باقاعدہ ویلکم کیا، ان کا استقبال کیا. تو تھائی تقریباً ہمارے پاس 25-30 ہیں، اور اس کے علاوہ کمبوڈینز ہیں، اس کے علاوہ امریکہ کی کتنی ساری طالبات ہیں، اور جرمنی کی طالبات ہیں. مطلب آپ یہ تقریباً 20-25 ممالک کی طالبات تو بنات میں موجود ہیں. اور آج سے نہیں، یہ تقریباً 80s سے بچیاں یہاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو ابھی بھی اس وقت آپ امریکہ چلے جائیں، آپ جائیں گے تو امریکہ جا کر دیکھیے گا کہ بڑے بڑے طالبات نے بنات کے ادارے چلا بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، اور بہترین نظام لے کر چل رہی ہیں. تو اسی طرح آپ جو ہے نا وہ جرمنی چلے جائیں، آپ مختلف ممالک میں جائیں، تو آپ کو وہاں پر ہمارے طالبات کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. تو طالبات کا بہترین نظام ہے، پورا نظام عربی ہے. اور خالی طالبات کا ہی نظام نہیں، بلکہ ہمارا جو بنات کے اندر جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے. کبھی آپ آئیں، اسکولنگ سسٹم یہاں کا بنات کا آپ دیکھیں تو اتنے بہترین انداز میں بچیوں نے کس طرح چیزیں جو ہے نا وہ کریٹ کی ہیں، بنائی ہیں. انہوں نے باقاعدہ آپ کیا نام ہے، آپ سائنس کے اندر چلے جائیں، سائنس میں ان بچیوں نے ایسی چیزیں جو ہے نا لیب کے اندر ایسی چیزیں بنائی ہیں، وہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. صاحب یہ میرے علم میں اضافہ ہے کہ آپ نے کہا کہ طالبات بھی غیر ملکی پڑھتی، مجھے معلوم نہیں تھا. اس لیے کہ خواتین جتنا کام کر رہی ہیں معاشرے میں، 2 خواتین ہیں، ایک بیکن ہاؤس کھڑا کر دیتی ہے، ایک سٹی اسکول کھڑا جاتی، پورے سسٹم خواتین چلا رہی ہیں، اور معاشرے کا آدھے سے زیادہ حصہ ان پر مشتمل ہے. تو اس پر بھی مزید کوئی بہتری لانا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کی طالبات آئیں؟ جی بالکل، زیادہ سے زیادہ ممالک کی طالبات آ بھی رہی ہیں، اور طالبات کا رجوع بھی بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ ہمارے یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جگہ کی تنگی ہے، کیونکہ طالبات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. اسی طرح بنین کے اندر بھی اتنے طلبہ ہو گئے غیر ملکی کہ اب ہمارے پاس جگہیں فل ہو گئی ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارا آپ نے جیسے بتایا کہ بنات کا نظام ہمارا اچھا ہے، اور اسی طرح غیر ملکی، اسی طرح دارالقرآن کا جو نظام ہے وہ ہمارا پورا ایک عالمی طور پر ایک اسٹینڈرڈ کا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو مسابقات ہوتے ہیں، ابھی ہمارے بچے جو ہے نا باہر ممالک مسابقے میں جا بھی رہے ہیں، اور ابھی مزید کئی مسابقوں کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو وہ ایک نظام ہمارا بہت بہترین ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا مزید اس کو ہم بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ دعاؤں کی گزارش ہے، اور آپ کے ذریعے سے آڈینس سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ادارے کے لیے دعا کریں، اور اس ادارے کے لیے جس طرح بھی ہو سکے آپ اپنے فکر میں اور اپنی دعاؤں میں اس ادارے کو ہمیشہ شامل رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں مل جل کر باہمی اتحاد اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی توفیقات سے جزاک اللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا میرا 23 مختلف ممالک میں جانا ہوا. جہاں میں گیا ہوں دارالعلوم کراچی کے جو ہم سب کا مادر علمی ہے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب دمدور، اور جامعہ بنوریا کے فاضل ہمیں وہاں پر نظر آئے، دین کا کام کرتے نظر آئے. مفتی صاحب نے آخری بات، دامیں درمیں قدمیں سخنے، جس طرح ممکن ہو سکے یہ دین ہم سب کا ہے، ہم سب کو دین کا کام کرنا ہے، تو آپ نے تعاون جاری رکھنا ہے. جب بھی کبھی آپ کراچی آئیں تو جامعہ بنوریا اور عالمیہ کا ضرور وزٹ کریں. میں جب بھی یہاں پر آتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز نئی ملتی ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتا ہوں. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.